بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار قرآن میں ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ قبلہ سید قبلہ ساجد حسین وکیل صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آیہ قرآنی پر گفتگو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا۔ اما بعد، جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے تھے کل کے سیشن میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر کچھ عرائض اور کچھ گفتگو کی گئی تھی۔ پروردگار عالم کے بابرکت نام سے آغاز کرتا ہوں، شروع کرتا ہوں کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ، لفظ اللہ باسم اللہ، الرحمن الرحیم، یہ 4 کمپوننٹس ہیں یا 5 کمپوننٹس کہہ لیجئے اگر با کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ با اسم اللہ رحمان رحیم، کہ جن سے کمپرائز ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل ہوتا ہے اور بنتا ہے۔ اللہ، جو لفظ اللہ ہے، وہ پروردگار عالم کا وہ اسم گرامی ہے اور وہ نام ہے کہ جو مستجمع جمیع صفات کمال ہے، یعنی وہ نام پروردگار عالم کا کہ جس میں رب ذوالجلال کی ہر صفت شامل ہے۔ اللہ جل جلالہ کی جتنی صفات کمال ہیں، جتنی صفات جلال ہیں، وہ سارے کے سارے لفظ اللہ کے اندر موجود ہیں اور پوشیدہ ہیں اور شامل ہیں۔ اس لیے جب اللہ کہا جاتا ہے تو آپ رحمان بھی کہہ رہے ہیں، رحیم بھی کہہ رہے ہیں، کریم بھی کہہ رہے ہیں، غفار بھی کہہ رہے ہیں، قہار بھی کہہ رہے ہیں، جبار بھی کہہ رہے ہیں۔ تو لفظ اللہ جو ہے وہ مستجمع جمیع صفات کمال و جلال دونوں ہیں۔ اب آ جائیے الرحمن اور الرحیم کی بات اگر ہم کریں تو عموماً الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ خدا کے بابرکت نام سے کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ عربک ڈکشنری کو اٹھائیں، لغت عرب کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اس بات کا انکشاف ہوگا کہ لفظ الرحمن اور الرحیم دونوں ہی کے روٹ ورڈز ایک ہی ہیں، رحمہ، رحم۔ رحم دونوں کا روٹ ورڈ ہے، دونوں کے لیے۔ رحمان کا روٹ ورڈ بھی رحمہ ہے اور رحیم کا روٹ ورڈ بھی رحمہ ہے۔ تو جو 2 الگ الگ لفظ استعمال کی گئی ہیں، یہ تو پروردگار عالم کی حکمت کے خلاف ہوگا کہ ایک ہی معنی دینے والے 2 لفظ استعمال کیے گئے اور 2 لفظ استعمال کر کے 2 معنی نہیں استعمال کیے گئے اور نہیں دیے گئے، کیونکہ عموماً یہ کہا جاتا ہے خدا مہربان ہے، نہایت مہربان اور نہایت رحیم ہے۔ اب مہربان کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربک گرامر میں یا ڈکشنریز کے اندر موجود ہے وہ لفظ ہے رؤوف، لیکن یہاں پر بسم اللہ الرؤوف الرحیم تو نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم یوں ترجمہ کریں کہ مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے قرآن کریم کی صرف یہ ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی نہیں بلکہ ایسی اور بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے اس انداز سے رکھا ہوا ہے کہ جیسے فیل ہوتا ہے کہ یہ کوئی انکوڈڈ چیز ہے، انکوڈڈ آیت ہے جس کو ڈیکوڈ کرنے کی ضرورت ہے، جس کی تفصیل ہمیں درکار ہے، جس کی تفسیر ہمیں چاہیے، جس کی تعویل ہمیں اس کی احتیاج اور ضرورت ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کے اندر محکم آیتوں کو بھی رکھا ہے اور متشابہ آیتوں کو بھی رکھا ہے، اور محکم آیتیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی، متشابہات کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے، اور علماء کرام کی اس کے اندر آراء بھی موجود ہیں، روایتیں بھی اس کے حوالے سے اس کے سپورٹ میں موجود ہیں کہ پروردگار عالم نے کچھ آیتیں قرآن کریم میں اس طرح کی رکھ کے ہمیں بتایا ہے کہ تم یہ بات یاد رکھنا کہ صرف قرآن کریم کی آیتیں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں گی، بلکہ تم ہمیشہ وارثان قرآن کی طرف محتاج رہو گے۔ یہ آیتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ جب تک تم وارثان قرآن کی طرف رجوع نہیں کرو گے تب تک تمہیں کچھ آیتیں قرآن کریم کی اصلاً سمجھ ہی نہیں آئیں گی،
بلکہ اگر تم نے اس کی اپنی مرضی سے تفسیر اور تعویل کرنا چاہی تو گمراہی کے علاوہ اور کچھ تمہارا مقدر نہیں ٹھہرے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد مولا سے جب پوچھا گیا الرحمن الرحیم کے بارے میں کہ مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن کیا ہے، الرحیم کیا ہے، اور یہ دونوں اگر ایک ہی معنی کے لیے ہیں تو پھر ان کا دو میں سے کسی ایک لفظ کا ہٹا دینا حکمت کے مترادف ہوگا، لیکن دونوں ہی لفظوں کو رکھا گیا ہے تو دونوں کے معنی میں کیا فرق ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الرحمن جو ہے وہ پروردگار عالم کی عمومی رحمت کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور الرحیم جو ہے وہ پروردگار عالم کی وہ رحمت ہے کہ جو مخصوص ہے اپنے خاص بندوں کے ساتھ، یا یہ کہہ لیجئے کہ مومنین کے ساتھ، جو ہر کسی کو نہیں ملنے والا رحمت کا پروردگار عالم کا حصہ۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے جب بارش ہوتی ہے تو کیا بارش برسنے سے پہلے یہ دیکھتی ہے کہ یہ گاؤں، یہ گھر، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ زمین مسلمان کی زمین ہے، میں یہیں پر برسوں گی، اور جو کافر ہے یا ہندو ہے یا کوئی اور ہے جو پروردگار کو نہیں مانتا اس کے وہاں پر یہ بارش نہیں برسے گی؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ جب حیوان کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا جاتا ہے تو کیا مسلمان اگر اسے گرائے گا تو وہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا، اور اگر نان مسلم اسے گرائے گا تو وہ کٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ جو چاہے پروردگار عالم کی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے اور کر سکتا ہے، لہٰذا یہ پروردگار عالم کی رحمتیں عمومی ہیں کہ جس سے سب استفادہ کرتے ہیں۔ سورج کی جو روشنی ہے، اس کی جو گرمی ہے، اس کے جو فائدے ہیں وہ علی الاطلاق جنرلی سب کے لیے یوزیبل ہے، سب یوز کرتے ہیں اس کو۔ پانی اسی طرح سے، یہ نہیں کہتا کہ ہم جو ہیں وہ مسلمان کے وجود میں جا کے اور مسلمان کے پیٹ میں جا کر اس کی پیاس بجھائیں گے، اگر کوئی نان مسلم پی لے گا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی پانی پینے سے، ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ خدا تعالیٰ کی رحمت عمومی کو رحمانیت کہا جاتا ہے، اور وہی خدا، اب دیکھیے یہ بھی اسی کی رحمانیت ہے کہ اگر کوئی بچہ، اب اس کی اگزامپل، یہ میں آپ کی رحمانیت کی اگزامپل پیش کر رہا ہوں کہ ایسا کیوں کیا ہے خدا نے کہ اپنوں کو بھی دیا ہے پرایوں کو بھی دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا میں پروردگار عالم نے بھیج کر ہر بندے کو صاحب اختیار بنایا ہے کہ ہم نے تمہیں خلق کر دیا، ہم نے تمہیں نعمتیں دے دی، ہم نے تمہیں سب کچھ، ہر چیز سے، ہر ریسورس سے اکوپ کر دیا۔ اب ہر ریسورس سے اکوپ کرنے کے بعد ہم نے تمہیں دے دی مہلت، جاؤ، اختیار بھی تمہارا، مہلت بھی تمہارے لیے، اور یہ مہلت کب تک ہے؟ جب تک تم مر نہیں جاتے، تب تک کہ یہ تمہاری مہلت ہے، یا قیامت تک کی مہلت ہے۔ اس میں تم جو کرو گے ویسے تمہارا حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ اگر اختیار نہ دیا گیا ہوتا تو پھر حساب و کتاب جو ہے وہ وائز بات نہیں ہوتی، وہ وزڈم کے مترادف نہیں ہوتا کہ آپ نے اختیار ہی نہیں دیا تو اب آپ کیوں مجھ سے حساب و کتاب لے رہے ہیں؟ اگر اختیار دیا ہوتا تو پھر تو اختیار پروردگار عالم نے دیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اچھا، جیسے آپ ایگزامینیشن ہال کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایگزامینر اگر دیکھ لیتا ہے انویجیلیشن کرتے ہوئے، انویجیلیٹر اگر دیکھ لیتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے پیپر کے اندر، آنسر شیٹ کے اندر غلط جواب لکھ رہا ہے، یا غلط جواب نہیں لکھ رہا ہے، برا بھلا لکھ رہا ہے، نا سزا لکھ رہا ہے، اور مطلب ایسی باتیں لکھ رہا ہے جو مناسب نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اساتید کو بھی لکھ رہا ہے اور ایگزامینیشن بورڈ کو بھی لکھ رہا ہے، سب کو لکھ رہا ہے، برا برا لکھ رہا ہے۔ جب دیکھ لیا ایگزامینر نے اور انویجیلیٹر نے، کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً آنسر شیٹ کھینچ لیتا ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے تمہارے پاس 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے ہیں، ان 2 گھنٹوں میں تم نے جو لکھنا ہے لکھو، مارکس تمہیں اسی حساب سے ملیں گے جو تم نے اس میں لکھا ہے۔ اسی طرح سے پروردگار عالم رحمان ہے، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا خدا نے دیا، اور جو انسان اس دنیا کے اندر زندگی گزار لے گا اور وہاں پر کچھ اچھا کر کے پہنچے گا تو وہاں پر اس جہان میں، دوسرے جہان میں جو ہمیشہ رہنے والا ہے، امورٹل ہے، وہاں پر خدا رحیم ہے۔ کیا رحیم ہے؟ جو اچھا کام کر کے آیا ہے اس کو اچھی جزا ملے گی، اور جو برا کام کر کے آیا ہے وہ اس اپنے برے کام کا جو بھی جزا ہوگی وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ لہٰذا رحمان پروردگار عالم کی وہ صفت جو سب کے لیے برابر سے ہے رحمت کا حصہ، اور رحیم وہ ہے کہ جو سب کے لیے نہیں ہے، مخصوص حصہ ہے اس کی رحمت کا جو مومنین کے لیے۔
سب کو نہیں ملے گا. جیسے کہ قیامت میں پروردگار عالم وہاں پر یہاں پہ ہمارے یعنی ہماری اور غیروں کی سب کی ضرورت ہے کھانا, تو خدا جس کی جو ضرورت ہے اس کو دے رہا ہے. پانی سب کی ضرورت ہے دے رہا ہے. اسی طرح سے قیامت میں جنت سب کی ضرورت ہے لیکن سب کو نہیں ملے گی. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر خدا رحیم ہے. یہاں پر خدا رحمان ہے, وہاں خدا رحیم ہے. اسی طرح سے جس طرح سے خدا رحمان ہے اور رحیم ہے, پروردگار عالم کے رحمان کا بھی ایک مظہر ہے اور ہونا چاہیے اس روئے زمین پر, اور اس کی رحیمیت کا بھی ایک مظہر ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار عالم کی رحمانیت کا مظہر ہے کہ پتھر بھی مارو گے تو دعا دے گا. اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام پروردگار کی رحیمیت کا مظہر ہے کہ ہر ایک کے دل میں نہیں آئے گا, بس اسی کے دل میں آئے گا کہ جو مومن ہوگا. سب کو علی کی محبت نصیب نہیں ہوگی. لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو بات ہے ہماری وہ آج کے سیشن کی حد تک یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمیں معارف قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت